مسجد میں جب انسان آئے تو وہ کیسا لباس پہن کر کے آئے۔ آج کل ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان بہت ٹائٹ شرٹ اور پینٹ پہن کر کے آتے ہیں، اور جب سجدے کے اندر وہ جاتے ہیں تو ان کی شرٹ کا حصہ اوپر چلا جاتا ہے، پینٹ کا نیچے چلا جاتا ہے اور ان کا سطر کھل جاتا ہے۔ تو خیال رکھنا چاہیے کہ عام طور سے ایسی صورت کے اندر اتنا سطر کھل جاتا ہے کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ایک جسم کا وہ حصہ کہ جو سطر میں داخل ہے، اگر اس کے چوتھائی حصے کے برابر ایک رکن 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر سطر کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور کمر کا یہاں سے لے کر یہاں تک تقریباً اتنا بڑا جو سطر کھلا رہتا ہے لمبان میں، تو یہ چوتھائی کے برابر ہو جاتا ہے، عام طور سے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے نوجوانوں کو ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے احتیاط کرنی چاہیے، اور مزید اس پر یہ کہ جس نوجوان کی نظر پڑ رہی ہے جو پیچھے صف میں، وہ الگ سے بیچارہ مفت کے اندر گنہگار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی نظر پڑنے لگے تو فوراً اپنی نگاہ کو نیچے کرنا چاہیے، نہیں تو وہ بھی گنہگار ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری چیز، مسجد کے اندر لباس ایسا پہن کر آنا چاہیے، فقہا نے لکھا ہے کہ ثیاب بذلہ کے اندر نماز مکروہ ہے۔ ثیاب بذلہ کون سے ہیں؟ ایسے کپڑے کہ جس کو پہن کر انسان لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا، شادی بیاہ کے اندر نہیں جا سکتا، ایسے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ آج یہ ہم لوگوں کا حال ہے کہ کپڑے کیسے بھی گندے سندے ہوں، ہم شادیوں میں پہن کر نہیں جا سکتے ان کپڑوں کو پہن کر، لیکن کیسی بھی خراب سی لنگی ہو، کیسا بھی خراب سا پھٹا پرانا پائجامہ ہو، کیسی بھی خراب سی ٹوپی ہو، خاص طور سے وہ والی ٹوپیاں جو مسجدوں کے اندر رکھی ہوتی ہیں، یہ ثیاب بذلہ ہیں، ان ٹوپیوں کو اوڑھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، اللہ کے دربار میں یا بنی آدم خذوا زینتکم، اللہ نے فرمایا آدم کی اولاد اپنا شاندار سے شاندار لباس، وہ لباس جو زینت کا ذریعہ بنتا ہے، جب اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، عام لوگوں سے جب ملنے جاتے ہو ڈرائی کلین کرا کر عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنتے ہو، جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہو گھٹیا سے گھٹیا، بدبودار سے بدبودار پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے آتے ہو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے عمدہ، سب سے شاندار، سب سے زیادہ قیمتی، سب سے اچھی خوشبو لگا کر اللہ کے دربار میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو۔ اسی لیے ثیاب بذلہ کے اندر علماء نے نماز پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے۔ ہاں ایک بات یہاں پر واضح کر دوں، لیکن کوئی اس مسئلے کو سامنے رکھ کر نمازیں نہ چھوڑے۔ مسئلہ تو اپنی جگہ یہی ہے کہ عمدہ سے عمدہ لباس پہنے، لیکن بہت سارے کارخانے میں کام کرنے والے لوگ، وہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک کپڑا لا کر کے رکھیں، اسی کپڑے کے اوپر کم سے کم، اگر وہ کپڑے نہیں بدل سکتے، اس کے اندر زیادہ وقت لگتا ہے، تو اسی کپڑے کے اوپر کپڑا ڈال کر آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس مسئلے کا غلط مطلب نکال لیا جائے اور اس کی وجہ سے نماز چھوڑنے کا بہانہ بنا دیا جائے۔ مسئلہ جس جگہ ہے اس کو اسی جگہ پر رکھ کر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ننگے سر یا کھلی ہوئی کوہنیوں کے ساتھ، اس میں بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ تساہل پایا جا رہا ہے کہ آج کل نوجوان یہاں تک کی شرٹ پہن کر یا یہاں تک کی پہن کر، اور نوجوان ہی کیا تو بہت بڑی بڑی عمر کے لوگ، عمر کا خیال آج کے زمانے میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ والا لباس اگر ہم استعمال کرنے لگیں گے تو ہمارا بڑھاپا چھپ جائے گا اور لوگ ہمیں نوجوان محسوس کریں گے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ اس لباس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو ان تمام ہی لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس طرح کا لباس، یہاں تک کی آستینوں کے والا، نیم آستین والا یا اس سے بھی کم آستینوں والا، اس لباس کے اندر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح کھلے سر کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح ٹوپی کی جگہ صرف رومال باندھ کر نماز پڑھنا یا صرف چھوٹا سا کپڑا باندھ کر نماز پڑھنا، یہ سارے کے ساری بے ادبیاں ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں باقاعدہ تیار ہو کر خوب عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر آنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام باتوں کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی بھائی کی شرٹ کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہوں تو ان تصویروں کے اندر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ایسی شرٹ خریدنی چاہیے کہ جس کے اوپر تصویریں نہ ہوں۔ اسی طرح کوٹ پینٹ پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اور ٹائی کے بارے میں ہم ذہن میں رکھیں کہ ٹائی باندھنا یہ سراسر ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ٹائی کے بارے میں یہ مسئلہ خاص طور سے اس لیے ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف اور صرف نصارہ کا خاص شعار ہے۔ ان کا جو کروس کا نشان ہوتا ہے سلیب کا، یہ اس نشان کو ذہن میں رکھ کر یہ بنائی گئی ہے تاکہ ہر مسلمان ویسے تو سلیب نہیں ڈالے گا، لیکن ٹائی جب بنا دی جائے گی تو وہ سلیب ڈال لے گا۔ اس لیے اگر اس کو پہن کر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز مکروہ تحریمی کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اس سے تو بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج کل بہت سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ پینٹ کو موڑیں گے اگر نیچے سے تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے، جیسا کہ میں نے بتایا، رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر پینٹ لمبی ہے، عام حالت میں بھی اس کو اوپر ہی رکھنی چاہیے، لیکن کم سے کم اگر عام حالت میں نہ رکھیں تو نماز کے اندر اس کو موڑ لینا چاہیے۔ اسی
اسی طرح عورتیں یہ مسئلہ معلوم کرتی ہیں کہ اگر کسی کی آستینیں کم ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کا لباس ہے نا ایسا ہونا چاہیے آستینیں پوری ہوں، لیکن اگر کم ہو تو کیا وہ الگ سے اگر آستینیں لگا لیں تو کیا اس طرح سے ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ تو اگر الگ سے آستینیں لگا لیں تو ان کی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ سطر پورا ڈھک جاتا ہے۔ ہاں اگر دوپٹہ اتنا باریک ہو ان کا کہ جس کے اندر بال سارے کے سارے نظر آتے ہوں تو اس صورت میں عورتوں کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔